جب اس غلام سے پہلا کلام کیا تھا یہی کلام تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب یہی سلام کی اتباع کی تو وہ اپنے آبا و اجداد کے کچھ لوگوں کی اس گفتگو کو سمجھا کرتا تھا کہ پہلے نبی اس انداز میں سلام کیا کرتے تھے، اس انداز میں ان کا مزاج ہوا کرتا تھا. وہ سمجھنے لگا، غور کرنے لگا، گفتگو میں فکر کرنے لگا کہ ان میں سے کچھ راز لیے جائیں جو ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب سرکار کے وہ غلام تھا، انہی کا کلمہ پڑھتا تھا، انہی کی اتباع میں اپنا وقت گزارنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والا وہ جوان تھا. جب اس نے یہ باتیں سنی اور اپنے آبا و اجداد کے قصوں کو پڑھا تو پھر اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات تکرار میں اتری کہ لگتا ہے جو نبیوں کے مزاج میں جو باتیں ہوا کرتی ہے، جو کلام کرنے کی اتباع ہوتی ہے، یہ وہی کلام کر رہے ہیں، یہی وہی انداز اپنا رہے ہیں. لگتے یہ نبی ہیں، مزاجی طور پر بھی، زبانی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، انداز کے طور پر بھی یہ انہی کا طور طریقہ لگتا ہے. اس نے اپنی گفتگو کو بڑھایا، میرے نبی سرکار نے اس کے دلائل کو سمجھا اور جواب عنایت کرتے گئے. جب جواب عنایت ہوتے گئے اس کے دل کے اندر وہ رس بیٹھتی گئی، کلام کرتا گیا، اس کے دل و دماغ کے اندر مٹھاس ابھرتا گیا. میرے نبی لجپال سرکار کی حب کے اندر اس کی حب داخل ہوتی گئی. الغرض کہ اس نے عرض کی حضور مہربانی فرمائیں، منت لائیں، احسان فرمائیں، مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیں. آپ سرکار نے فرمایا ابھی تو ان کا غلام ہے، تجھ پر مار ہوگی، تجھے ڈانٹا جائے گا، تجھ پر تکلیفیں برسائی جائے گی. حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کو جان رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، آپ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، آپ جد الانبیاء ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رہبر ہیں، ہادی ہیں، سپہ سالار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، مگر اتنا کچھ ہونے کے باوجود اپنی تکلیفیں برداشت کر کے دین اسلام کا پیغام دے رہے ہیں. اگر تکلیف دینے پہ آ گئے تو میں بھی آپ کا سہارا بن کے آپ کے ساتھ رفیق بن کے صبر کروں گا، جہاں تہاں جان دینی پڑے گی جان نشاور کر دوں گا. جب اس کے جذبات کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے طرز کلام کو دیکھا، آپ نے اپنے سینے سے لگایا، اس کا سینہ معطر و منور فرما دیا، اس کے چہرے کو بدل دیا، اس کے باطن کو بدل دیا. جب وہ اپنے مالکوں کے پاس پہنچ کر وہی انداز بناتا ہے تو ان کے مالکوں نے پوچھا کہ ابھی تو ہمارا غلام تھا، اب ان کا غلام ہو گیا ہے، کھاتا ہمارے سے ہے، تنخواہ ہم دیتے ہیں، پیسے ہم سے لیتا ہے، باتیں انہی کی کرتا ہے، گیت انہی کے بیان کر رہا ہے. تو انہیں نے بتایا، اس غلام نے اپنے مالکوں کی دربار میں عرض کی حضور میں بتا رہا ہوں، نہ ان میں جھوٹا انداز ہے، نہ ان میں غلط بیانی ہے، نہ یہ غلط بیانی کی طرف رغبت دیتے ہیں. جو بول رہے ہیں یہی سچ ہے، جو پہنچا رہے ہیں یہی امن ہے، جو بلایا جا رہا ہے وہی راہ راستہ ہے. آئیے لوٹ آئیے، ہم تمہیں یہی دین اسلام کا پیغام دیتے ہیں. یہی سچے لوگ ہیں، یہی امین لوگ ہیں، یہی خدا کے محبوب لوگ ہیں، یہی کائنات کے والی لوگ ہیں. مالک بے نیاز اگر چاہے تو یہاں پر امپلیمنٹ کر دے گا ساری چیزوں کو. آپ لوٹ آئیے. انہوں نے ان کی اس محبت کو، اس خلوص کو، اسی تکرار کو سننے کے بعد اپنے غلامی سے آزاد کر دیا کہ لوٹ جاؤ اپنے نبی کے ساتھ، ہمارے در میں اور ہمارے گھر میں رہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم